صلوات پڑھ لیں بابا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم غشنی فی بالرحمہ وارزقنی فی التوفیق والعصمہ وطاہر قلبی من غیاہب التہمہ یا رحیما بعباد المؤمنین. اے اللہ آج کے دن مجھے رحمت سے ڈھانپ دے. اس میں آج کے دن مجھے نیکی کی توفیق اور برائی سے تحفظ نصیب فرما اور میرے دل کو تہمت تراشی کی تاریکیوں سے پاک کر دے. اے ایماندار بندوں پر بہت مہربان. تقریباً 3 ہی جملے آج کی دعا کے مختصر سی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک حرف ہی انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے اگر انسان کا دل غافل نہ ہو. فارسی میں غالباً اس طرح کہتے ہیں خونے کسی ہاست یک حرف بس است. خونے کا سہاست یک حرف بس است. اگر گھر میں کوئی ہو تو ایک آواز کافی ہے چاہیے، ایک ہی دفعہ بلانا کافی، بشرطے کہ گھر میں کوئی ہو. اگر انسان کا دل غافل نہ ہو، دل بیدار ہو، تو ایک ہی حرف اور ایک ہی بات انسان پر اثر کر جاتی ہے. عرض کیا تھا، ابھی دعا کی طرف آتے ہیں. پیغمبر گرامی کی خدمت میں ایک شخص آیا، بدو تھا، دیہاتی تھا، اتنا جاننے والا نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا. عرب کے دیہاتی بدو کہاں پڑھے لکھے ہوتے تھے. آیا رسالت میں آپ کی خدمت میں اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگا اللہ کے رسول، میں اتنے دور سے آیا ہوں، مجھے کوئی بات بتا دے کہ میں اس پہ عمل کروں. روز روز نہیں آ سکتا، آج پہلی دفعہ آیا ہوں، پھر کیا پتہ 20 سال نہ آ سکوں آپ کے پاس. اپنی بھیڑ بکریاں جانور وغیرہ جو دیہاتی بیچارے ہوتے ہیں. پیغمبر نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی، مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، میں نے پہلے اس واقعہ کو بیان کیا. ٹھیک ہے، خاک، میں اپنی بات کروں، خاک ہے میرے اس علم پر، ٹھیک ہے، حیف ہے میری ان معلومات پر. ایک بدو عرب جاہل مکمل نادان آ کر ایک آیت اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. میرے لیے آج تک کچھ کافی نہیں ہوا. میں نے زندگی ساری گزار دی ہے، ٹھیک ہے، ابھی 48 جو ہے نا میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، 47 پورے ہو گئے ہیں. میرے لیے کبھی کسی کو یہ ایک حرف کہیں بھی بس کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ آپ کے اور میرے مولا کا ایک ایک جملہ بس ہے انسان کے لیے. مثلا یہ جملہ جو سامنے لکھا ہے، دنیا اگر اچھی جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتا ہوا پیدا ہی نہ ہوتا. یہ کم ہے کچھ؟ بہت بڑی بات ہے اگر انسان اس کو پک کر لے، بہت بڑی بات. بہرحال کیا فرمایا پیغمبر نے؟ پیغمبر نے فرمایا جو شخص من یعمل مثقال، آیت پڑھی قرآن، مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ایک ذرے کے برابر بھی معمولی سی بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، وہ محفوظ ہو جائے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی کسی بھی. اور جو ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کرے گا، شر کرے گا، وہ بھی خیرا یرہ، یرہ وہ اس کو ضرور دیکھے گا، وہ شاید ضائع نہیں ہوگی. اچھا، تو بس اتنا جملہ اس دیہاتی کے لیے، اس جاہل کے لیے، اس بدو کے لیے کافی ہو گیا. کہا بس اللہ کے رسول بہت ہے میرے لیے. جاہل تھا، بدو تھا، دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا. اب کیا ہے، ہمیں کس چیز پہ مان کرتے ہیں ہم نے اتنے ڈگریاں ہیں جی ہمارے پاس، اتنا علم ہے، اتنے باشعور ہیں، ہم اتنے مکار ہیں، اتنے چلاک ہیں، اتنے سیانے، اتنے سمجھدار ہیں، اتنے باہوش ہیں. کہاں ہے ہوش آپ کا؟
کس کو آپ ہوش کا نام دیتے ہو؟ ٹھیک ہے، مولا امیر نے فرمایا، اس نے بھی عرض کیا تھا، ہوش اس بات کا نام ہے کہ آپ گناہ نہ کرو. نہیں کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو تم باہوش نہیں ہو، تم دیوانے ہو. اگر گناہ کرتے ہو تو دیوانے ہو. کیوں؟ اپنے اوپر ظلم کرنا دیوانوں کا کام ہے، پاگلوں کا کام ہے اپنے سر میں مارنا، اپنے اوپر ظلم کرنا. گناہ کرنا یعنی اپنے اوپر ظلم کرنا، اپنے اوپر ظلم کرنا. ٹھیک ہے، میں اس کو لمبا نہیں کرتا، دعا کی طرف آتے، ٹائم بہت کام ہے. جناب آدم و حوا نے چلے ایک پیغام پہنچاتا بھی کافی ہے. ایک ترک اولا معمولی سا وہ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. نبی کی بارگاہ میں معمولی سا ترک اولا ظلم ہے. پھر آپ اور میں جو کچھ کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ بس فرمایا کہ اگر گرخانے کا ساز یہ کار بس، اگر انسان کا دل بیدار ہو، انسان کا دل کی زمین زرخیز ہو، تو اس کے لیے ایک حرف، ایک بات، ایک جملہ، ایک دفعہ کا الارم، ایک دفعہ کی تنبیہ، ایک دفعہ کی نصیحت کافی ہونی چاہیے، اور ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے تاریخ میں. میں پھر کہوں، یہ بدو تھا، جاہل تھا، نادان تھا، پتہ نہیں کیسے زندگی گزاری، جانوروں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، پہلی مرتبہ کسی شہر میں آ رہا ہے، اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے مجھے کوئی نصیحت کر دو. انہوں نے آیت پڑھ دی. بس جب آیت سنی تو کہا میرے لیے یہ کافی ہے، اب کیا بچ گیا ہے پیچھے؟ اتنا سا عمل بھی کروں گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو جائے گا. کل میں اس عمل کو دیکھوں گا، اس کا حساب کتاب، سزا اور جزا مجھے ملے گی. بس ٹھیک ہے، اٹھ کے چلنے لگا، بس اور کچھ نہیں چاہیے. چل رہا تھا، پیچھے سے پیغمبر نے اس کی کمر دیکھی، پشت دیکھی، بیک کو دیکھا، کہا میرے صحابہ دیکھو زمانے کا فقیہ جا رہا ہے. یہ جملے ہیں پیغمبر کی حالت روزہ میں، زمانے کا فقیہ جا رہا ہے، یہ ہے فقیہ. ٹھیک ہے، ایک آیت کا فقیہ بن بس کافی ہے نا. ایک حرف کافی ہو سکتا ہے انسان کے لیے. ایک کتنی دیر لگی ہوگی پیغمبر کی محفل میں، اس کو کتنی دیر لگی ہوگی پیغمبر کو اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے، کتنی دیر لگی ہوگی یہ آیت سمجھاتے ہوئے. 2 سے 3 سے 5 منٹ لگا لیں، 5 منٹ میں فقیہ بن گیا. ہم کچھ نہیں بنے ساری زندگی میں، دن رات مسجدوں میں بیٹھے ہیں، ممبروں پہ بیٹھے ہیں، آیتیں پڑھ رہے ہیں، اتنی روایتیں پڑھتے ہیں، اتنی قرآن کی آیتیں، اتنی معصومین کے فرامین اور روایتیں، ہمارے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. کرنا چاہیے، ہمارے دل میں وہ ہونی چاہیے. صحیح فرما رہے ہیں، ہمارے دلوں کی وہ صفائی نہیں ہے، واقعاً ہمارے دلوں کی صفائی نہیں ہے. اور قرآن نے بھی کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تقوی القلوب، تو اصل میں انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے دل میں تقوی کتنا ہے. ہمارے دل کے تقوی سے ہر چیز کا تعلق ہے. دل کی پاکی، دل کی پرہیز، دل کی پاک دامنی، دل کی یعنی کہ صفائی، شفافیت دل کی کتنی ہے. بہرحال آتے ہیں جی، لمبی ہوگی گفتگو. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں. اللہم غشنی فی بالرحمہ. پروردگار عالم آج کے دن مجھے اپنی وسیع رحمت میں ڈھانپ لے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ پروردگار میں جتنا بھی گناہ گار ہوں، جتنا بھی شقی القلب ہوں، جتنا بھی قساوت قلبی کا شکار ہوں، جتنے بھی گناہ میں سر سے پاؤں تک اگر ڈوبا ہوا ہوں گناہوں میں، ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن غشنی بالرحمہ، تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ مجھے ڈھانپ سکتی ہے. مجھے تو اپنی دامن میں جگہ دے سکتا ہے، مجھے تیری آغوش رحمت میں جگہ مل سکتی ہے، اس لیے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے گناہوں کے، لیکن تیری رحمت میں اتنی طاقت ہے. کائنات کے ذروں جتنے بھی انسان کے گناہ ہوں اللہ کی رحمت سے باہر نہیں جا سکتے. اب ٹائم نہیں ہے. وہی شخص جس نے کسی مرحومہ کے ساتھ قبر میں برائی کی تھی، کوئی جس کو توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے، جب پیغمبر کی بارگاہ میں آیا تھا، ایک اشارہ کروں، صرف ایک جملہ مجھے وہاں سے لینا ہے. کہا میں بڑا گناہ گار ہوں، رو رہا تھا. پیغمبر نے کہا تو کیا گناہ ہے تیرا؟ ٹھیک ہے، کہا میرے گناہ اتنے ہیں، مثلا آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے. پیغمبر نے کہا پھر بھی مایوس نہ ہو. کہا زمین کے ذروں سے زیادہ. کہا نہ مایوس ہو. کہا درخت کے پتوں سے زیادہ. کہا مایوس کیوں ہو؟ کہا میرا گناہ بڑا عجیب ہے، اللہ کا رسول نہیں سن سکتے ہو آپ. صحابہ کے درمیان
ٹھیک ہے. تو پیغمبر نے کہا اچھا بتاؤ کیا گناہ ہے. تو اس نے بتایا شدید گناہ تھا. کہا جب کوئی مر جاتا تھا, کوئی مستور مر جاتی تھی, میں اس کی قبر میں جاتا تھا, اس کا کفن اتارتا تھا, ٹھیک ہے, لے کر جا کر دھو کر اس کو فروخت کر دیتا تھا. آج ایک مستور فوت ہوئی, شاید کہتے ہیں وہ اہل کتاب تھی, بہرحال پیغمبر سے محبت کرتی تھی, ابھی دقیق واقعہ نہیں بیان کرنا, جوان تھی. میں نے اس کا کفن اتارا تو مجھے شیطان نے آخری حد تک ورغلایا. اللہ اکبر. خوف خدا انسان کے اندر بعض دفعہ ختم ہو جاتا ہے. قبر میں نے برائی کی اس بچی کے ساتھ, مرحومہ کے ساتھ, کفن جب اتارا, ٹھیک ہے. اب آپ پہ اور میرے اوپر کیا اثر ہوا ہے؟ یہ ہے دل کی حساسیت. آپ کا دل اور میرا کتنا حساس تھا, ہمارے اوپر کتنا اثر ہوا. پیغمبر کانپنے لگے. آپ نے سنا, میں نے پڑھ دیا, آپ پہ بھی کوئی خاص اثر نہیں ہو, میرے اوپر کوئی خاص. پیغمبر کانپنے لگے اور کہا اٹھ جا اس محفل سے, میری محفل سے نکل جا. میں دیکھ رہا ہوں عذاب الہی کے آثار آ رہے ہیں اور ہم سارے کہیں اس میں غرق نہ ہو جائیں اللہ کے عذاب میں. اب آپ دیکھیں پہلے کیا تھا, پہلے مایوس تھا, رو رہا تھا, ایک دہارس تھی کہ اللہ کے نبی جو ہے نا مجھے کوئی رستہ بتائیں گے, ادھر آ کے فریادیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے. پیغمبر کہہ رہے تھے کیا ہوا, کتنے گناہ ہیں, کتنے گناہ ہیں, کتنے, اتنے تو نہیں ہو سکتے. لیکن جب گناہ بیان کیا پیغمبر نے کیا کہا, ہاں گنجائش نہیں ہے, نکلو یہاں سے, ہمیں بھی عذاب خدا گھیر لے گا, ٹھیک ہے. اب اس کے پاس کوئی امید, اب تو بالکل نا امید جنگل کی طرف جا رہا ہے اور بے تحاشا گریہ کر رہا ہے. بات کیا کر رہے تھے کہ بہرحال چلا گیا جنگل میں سے, توبہ کی, سارا کچھ کیا. پیغمبر پھر اپنے صحابہ کو لے کر گئے اس کے پاس اور صحابہ کو کہا دیکھو ایسے توبہ کی جاتی ہے. اس نے پھر وہ توبہ کی جو تاریخ انسانیت میں مثالی توبہ بنی, توبہ نصوحہ جس کو کہا, ٹھیک ہے. تو بہرحال عرض یہ ہے کہ ایک انسان کی خدا کی رحمت کی بات ہو رہی تھی. ہاں رحمت الہی اتنی وسیع ہے, لیکن رحمت الہی, ہمیں یہ رحمت الہی کا خدا نہ کرے کہیں غلط سہارا نہیں لینا چاہیے. اگر انسان نادم ہو گیا ہے زندگی کے کسی بھی کونے میں, کسی بھی موڑ پہ آ کے ابھی شرمندہ ہو گیا ہے, پروردگار غلط تو کیا ہے, بہت ہی غلط کیا ہے, اتنا غلط کیا ہے کہ بس کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک تو تیرا دروازہ کھلا ہے میرے لیے, اگر میں اس کو کھٹکھٹا کر کھلوا لوں اپنے اوپر. بہت دفعہ یہ بھی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم روز کہتے ہیں خدا کا ہر وقت الہی بابوں کا مفتوح للطالبین, تیرا دروازہ کھلا رہتا ہے ہر وقت جو ہے نا طلب کرنے والوں کی. لیکن آج تک ہمیں اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی بات ہے, آج تک ہم نے توبہ نہیں کی, ٹھیک ہے. کھلا تو ہے, لہٰذا مشکل ہے انسان کے لیے. انسان فکر کرے, خدا کی بارگاہ میں کوشش کرے, کوئی نہ کوئی, کل بھی عرض کیا تھا, کل امام معصوم نے کیا فرمایا, کوئی شارٹ ترین وسیلہ دیکھو خدا تک پہنچنے کا. شارٹ ترین کیوں کہا؟ شارٹ ترین اس لیے کہا آپ اور میں زندگی کی اس سٹیج پہ ہیں, اب ہم وہ پروسیس وائز اور لمبے چوڑے کام کر ہی نہیں سکتے, اب ہمیں کسی شارٹ راستے کی ضرورت ہے. آج اپنے خدا سے کوئی اپنا معاملہ ٹھیک کرا لیں, زندگی کے کچھ دن باقی ہیں, یہ ٹھیک گزار لیں تاکہ ہماری آخرت کے لیے کوئی نہ کوئی سامان, کوئی نہ کوئی رستہ, کوئی نہ کوئی ذریعہ بن سکے. فرمایا وارزقنی فی التوفیق والعصمت, پروردگار عالم مجھے توفیق نصیب فرما. اور یہ دیکھیں یہ 29 کی دعا ہے, عصمت مجھے نصیب. عصمت, عین صاد میم, میم تے, عصمت. کیا مطلب تھا عصمت کا؟ گناہوں سے مکمل دوری. یہاں پر پہنچ آیا ہے, کل میں نے عرض کیا تھا, یہ 29 دن 28 دن گزار کر روزے دار یہاں تک پہنچنا چاہیے کہ ابھی وہ خدا سے عصمت مانگے, یعنی میرے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے اور ہو جانے چاہیے. اللہم ارزقنا توفیق العصمت, پروردگار میں تو اس سے عصمت اور پاک دامنی مانگ رہا ہوں آج. یعنی کہ اب تک میرے, اگر اب بھی میرا دامن پاک نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد کب پاک ہوگا, کب کہاں پاک ہوگا, کون سے وقت میں پاک ہوگا, وہ کہاں وقت وہ آئے گا, نہیں آئے گا.
یہ مائے مقدس جیسا عظیم ترین اور یہاں پر خدا کی رحمتوں کی انتہا ہوتی ہے، اس کا کرم اپنے عروج پہ ہوتا ہے، اس کی رحمت انتہائی جلال پہ ہوتی ہے۔ اگر آج بھی، اگر اس وقت بھی نہیں بخشا گیا تو پھر کب؟ امام نے اسی لیے فرمایا، اب میرے لیے ہے یہ جملہ میرے امام کا، مولا فرماتے ہیں اگر تیری بخشش ماہ مقدس رمضان میں نہیں ہوئی تو پھر تو سمجھ لے کہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ اگر ہونی ہوتی تو، چونکہ اس میں 100% چانسز ہیں، ویسے ممکن ہے 1% چانسز ہو، 2% چانسز، جہاں 100% چانسز ہوں اگر وہاں انسان نہیں کامیاب ہو سکا تو 1-2% میں، باقی تو زندگی میں نے پہلے بھی کہا تھا ہماری کوئی چیز ہمارا ساتھ ہی نہیں دے رہی، نہ ہمارا رزق، نہ ہمارے حالات، نہ ہماری کوئی چیز۔ اگر ہو سکتا ہے تو ان دنوں کی برکت میں کمال اور عروج پر خدا کی رحمت ہو تو یہاں بہت زیادہ چانسز ہیں، ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا عصمت پروردگار آج مانگ رہا ہوں کہ میرا دامن پاک ہو جانا چاہیے تھا، طاہر قلبی من غیاب تہمت۔ پروردگار تہمت کسی پہ جو لگائی جاتی ہے اس کا بڑا تاریکی ہوتی ہے، اس کا بڑا ظلمت ہوتی ہے، اس تہمت لگانے کی، اس میں بہت بڑی گھاٹیاں سیاہ ہوتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، اس سے بھی توبہ مانگتا ہوں آج کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میرا دل کسی پر تہمت نہ لگا دے۔ اگر میں نے کسی پر تہمت لگا دی میرا دل پھر کبھی پاک نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا جملہ ہے، ہمارے دلوں کو پاک ہونا چاہیے، اور پاک دل وہ ہوتا ہے جس میں نہ کسی پر تہمت لگائی جاتی ہے، نہ کسی کی غیبت کی جاتی ہے، نہ اللہ کی مخلوق کی دل آزاری کی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کے دل آزاری شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ بس یہی دعا مانگے، پروردگار عالم انتہائی ماہ مقدس پہ پہنچائے ہیں، ہمیں دلوں کی پاکیزگی عطا فرما، طاہر قلبی۔ پروردگار اگر میرا دل پاک نہیں ہوا تو میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا آج تک، میرے دل کو، اور پاک دل میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ عصمت جو پہلے حصے میں دعا کے فرمایا، مجھے عصمت تبھی ملتی ہے جب دل پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاکی مل گئی ہے پروردگار۔ اگر میرا دل پاک، طاہر قلبی کے لفظ ہیں، اگر میرا دل پاک ہو گیا ہے، اور دل کو پاک ہو جانا چاہیے، اتنی بڑی ریاضت کے بعد، اتنی بڑی عبادت کے بعد، اتنی شبائے قدر گزارنے کے بعد، اتنے روزے رکھنے کے بعد، اتنی محنت، اتنی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد، راتوں کو جاگنے کے بعد، اتنی تلاوتیں کرنے کے بعد، اتنی تسبیحات پڑھنے کے بعد، اتنے ذکر وظیفے پڑھنے کے بعد، ابھی بھی اگر میرے دل میں کوئی پاکی نہیں آئی پھر کب آئے گی؟ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند تر، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں دعا کی قبولیت کے بس آخری جملہ ہے، یا رحیماً بعباد المومنین۔ بس اذان کا ٹائم ہو گیا، میں چھوڑ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اے رحیم، اپنے مومنین بندوں پر رحیم، یہاں بالکل ٹھیک ہی کہہ دیا، ظاہری طور پہ دعا میں آ گیا کہ رحیم کہتے ہی اسے ہیں جس کی رحمت مومنین کے لیے اسپیشل ہو، ورنہ رحمان وہ ہوتا ہے جس کی رحمت عام سب کے لیے ہوتی ہے۔ آج خدا کو صرف مومنین کے حوالے سے اس دعا میں پروردگار عالم سے توسل، رابطہ اور واسطہ دیا جا رہا ہے کہ پروردگار تو اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت جو خاص کی ہوئی ہے تو نے مومنین کے لیے آج نچھاور فرما دے۔ صلوات پڑھ لیں بابا۔